آج کا ویلاگ شروع کرنے سے پہلے میں آپ کو اپنے پچھلے 2 ویلاگز کی طرف لے جانا چاہتا ہوں۔ پہلے ویلاگ میں میں نے کہا تھا کہ پاکستان کو ہرمز میں کردار ملے گا، اور آج تیل کے جہاز پاکستانی پرچم کے سائے میں گزر رہے ہیں۔ دوسرے ویلاگ میں میں نے ایک خواب بیان کیا تھا کہ ٹرمپ جنگ سے واپس یہ کہتے ہوئے جائے گا کہ میرا مقابلہ ایک جرحی قوم سے تھا، اور آج ٹرمپ کہہ رہا ہے کہ امریکہ ہرمز کو ایسے ہی چھوڑ کر چلا جائے گا۔ یہ تاریخ کا سب سے خاموش لیکن سب سے بڑا موڑ ہے۔ چند دن پہلے پوری دنیا میں شور تھا کہ امریکہ ہرمز کے قریب موجود جزائر پر قبضہ کر لے گا، خاص طور پر جزیرہ خق، جزیرہ موسیٰ اور وہ جزائر جن پر UAE بھی کلیم کرتا ہے۔ دنیا سمجھ رہی تھی کہ جنگ اب رکنے والی نہیں، لیکن اچانک سب کچھ بدل گیا۔ پھر وہ ہوا جس کی کسی کو توقع نہیں تھی۔ چین نے خاموشی سے انٹری دے دی۔ کوئی اعلان نہیں، کوئی دھمکی نہیں، کوئی بیان نہیں، صرف ایک پیغام: اگر ایران کی تیل سپلائی کو روکا گیا تو دنیا کی الیکٹرک چپس رک جائیں گی۔ اس دوران روس نے ایک اور اہم فیصلہ کا اعلان کر دیا کہ وہ تیل کی سپلائی روک رہا ہے۔ یہ صرف اعلان نہیں تھا، یہ امریکہ کے لیے ایک وارننگ تھی۔ پھر امریکہ کو ایک پیغام ملا کہ اگر تم نے ایران کے تیل پر قبضہ کرنے کی کوشش کی تو چین ریئر ارتھ منرلز بند کر دے گا، اور دنیا جانتی ہے کہ امریکہ کی ٹیکنالوجی انہی منرلز پر کھڑی ہے۔ یہ وہ لمحہ تھا جب امریکہ کو ایک ایسے ملک کی ضرورت تھی جس پر ایران بھی اعتماد کرے اور عرب ممالک بھی، اور وہ ملک تھا پاکستان۔ پاکستان پہلے ہی ایران کا اعتماد حاصل کر چکا تھا۔ آج ہمارا وزیر خارجہ چین میں موجود ہے۔ یہ صرف ملاقات نہیں، یہ ایک نئی عالمی سیاست کی بنیاد ہے۔ اب جو معاہدہ بننے جا رہا ہے وہ صرف جنگ بندی نہیں ہے، بلکہ ایک نیا عالمی نظام ہے۔ امریکہ اسرائیل کا ضامن ہوگا، چین ایران کا ضامن ہوگا، اور پاکستان اس پورے نظام کا حصہ ہوگا۔ ایران پر حملے، تیل کی پابندی جزوی طور پر ختم، اور ہرمز اب ایک کنسورشیم کے تحت چلے گا۔ اب سب سے بڑا سوال یہ ہے، کیا یہ جنگ واقعی ختم ہو گئی یا صرف رک گئی ہے؟ کیونکہ تاریخ بتاتی ہے کہ بڑی جنگیں اچانک ختم نہیں ہوتی، وہ صرف ایک نئے مرحلے میں داخل ہوتی ہیں۔ اگر یہ معاہدہ کامیاب ہو گیا تو دنیا بدل جائے گی، اور اگر ناکام ہو گیا تو تیسری جنگ عظیم کا آغاز یہیں سے ہوگا۔ یہ صرف ہرمز کا مسئلہ نہیں، یہ طاقت کے نئے نظام کی جنگ ہے، اور تاریخ ہمیشہ طاقتوروں کی نہیں بلکہ سمجھداروں کی ہوتی ہے۔